اور اسی طرح میرے معزز کلیگ جو یہاں شریک ہیں ان کی گفتگو سے بھی، تو کچھ لمحے میں تصورات کی دنیا میں نے یہ سوچا کہ کاش یہ شعور، یہ سوچ اور یہ اجتماع 50 سال پہلے ہوتا تو آج ہم جدا نہ ہوتے، آج ہم اکٹھے ہوتے۔ بہرحال یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آج پاکستان اور بنگلہ دیش دو جدا ریاستیں ہیں، دو جدا مملکت ہیں، لیکن آج بھی ہمارے درمیان مشترکات بہت زیادہ ہیں، کامن پوائنٹس ہمارے درمیان آج بھی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی ہماری مشترکہ اساس جس بنیاد پہ ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے جو ابتدائی اور بنیادی جدوجہد تھی، اسٹرگل تھی، وہ تو ہمارے بنگالی بھائیوں کی تھی، وہ مسلم لیگ کے قیام کی صورت میں ہو، وہ مشرقی اور مغربی بنگال کی تقسیم کی صورت میں ہو، اور اسی طرح قرارداد پاکستان کے پیش کرنے کی صورت میں ہو۔ ہمارے مشرقی پاکستان کے دوستوں کا اس میں ایک کلیدی کردار ہے، وہ ہم بھلا نہیں سکتے۔ اب یہ تو ایک عرصہ ہوتا ہے، نصف صدی گزر چکی ہے ہماری جدائیوں میں، ہمارے دور ہونے میں۔ مجھے ویسے تو اس سے 1 سال قبل تقریباً مجھے موقع ملا تھا، ہماری جو بنگلہ دیش کی شاخ ہے، جو وہاں کی جماعت ہے، وہاں کی یوتھ ونگ نے اسی طرح انٹرنیشنل اسلامک یوتھ سمٹ کا انعقاد کیا تھا ڈھاکہ میں آن لائن، اس میں بھی میں شریک ہوا تھا اور انہی جذبات کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے یہ فاصلے ختم ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو کامران سعید بھائی، آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس ایونٹ کا انعقاد کیا، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اس کا ایک خوشائند پہلو یہ ہے کہ آپ بلوچستان بیسڈ پارٹی کی یوتھ ونگ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ بلوچستان جو ہمارا پسماندہ صوبہ یا حصہ تصور کیا جاتا ہے، وہاں سے نیشنلزم کی اور پاکستان کے مفاد کی، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ کا پیش کیا جانا یقیناً پاکستان کی فیڈریشن کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے جو آج قدم اٹھایا، اس میں ایک تجویز یہ دینا چاہوں گا کہ اس پاک بنگلہ فرینڈشپ کے ٹائٹل کے تحت جو آج کانفرنس ہوئی ہے، اس کو فورم میں تبدیل کریں، یعنی یہ پاک بنگلہ فرینڈشپ فورم میں بدلا جانا چاہیے۔ اس فورم کے بعد دوسری ہمارا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں موجود بنگلہ دیشی سفیر سے ملاقات کرنی چاہیے، اور انہیں اپنے اس فورم کے ذریعے بنگالی عوام کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا پاکستانی یوتھ کی طرف سے اظہار کرنا چاہیے۔ اور 50 سال پہلے جو ہوا اس طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن موجودہ حالات میں میری آن لائن بھی، یعنی میں نے جیسے کہا کہ گزشتہ سال میں نے ایک انٹرنیشنل سمٹ میں شرکت کی، جو یوتھ سمٹ میں جو بنگلہ دیش میں ہی منعقد ہوا، لیکن اسی طرح بیرون ملک سفر کرنے کا مجھے موقع ملا، بالخصوص سعودیہ میں۔ وہاں مجھے اپنے ہم عصر نوجوان دوستوں سے ملاقات کا موقع ملا 2-3 مرتبہ۔ آپ یقین کریں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اگر 50 سال پہلے کچھ حادثہ ہوا، ان کے دلوں میں نہ وہ نفرت ہے، نہ دوریوں کی وہ کسک ہے جو اس وقت شاید محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہمارے حوالے سے وہ کشش بھی رکھتے ہیں، رغبت بھی رکھتے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور میری ان کی 2 نشستیں ہوئیں وہاں، اسی طرح ایک اسکالر تھے مکہ شریف میں مجھے ملے، وہاں پر ایک ادارے میں، انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے جس سے یہ دوریاں دور ہوں۔ اس کا سب سے پہلی دلیل آج ہی اس اعلان کریں اس کے اعلامیے میں کہ آج کا یہ جو سیمینار ہے، جو نشست ہے، اس کو فرینڈشپ فورم میں تبدیل کریں۔ ہماری ملاقات ہونی چاہیے بنگلہ دیشی سفیر سے، تاکہ ان کے سامنے ہم اس خواہش کا اظہار کریں کہ وہاں کی جو منسٹری آف یوتھ ہے، اس کے ذریعے ہم وہاں کا دورہ کریں، اور ہم اپنے منسٹر آف یوتھ جو پاکستان کے ان سے بھی مل کے کہیں کہ ان کو بھی انوائٹ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور فورم ہے، حذیفہ سمیع الحق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، چونکہ پاکستان کی چند مذہبی جماعتیں ان کی شاخیں وہاں موجود ہیں ابھی بھی،
مثلا جمعیت علماء اسلام ہے، اسی طرح محترم علی رضا بھائی یہاں موجود ہیں، مجھے امید ہے منہاج القرآن وہاں موجود ہوگی، وہاں پہ ان کی شاخ موجود ہے، اسی طرح ہمارے وہاں پہ روابط موجود ہیں، جماعت اسلامی کے روابط وہاں موجود ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جن کے روابط یعنی ایک جن کی شاخیں کہہ لیں یا ذیلی تنظیمیں وہاں موجود ہیں پرانے، یعنی پاکستان کے 2 لاکھ ہونے سے پہلے کے، اور ابھی تک وہ تنظیمیں چلی آ رہی ہیں، ہمیں یہ چاہیے اگر یہ آج یہ فرینڈشپ فورم بنتا ہے، ہم اس کے بعد اپنے اپنے تعلقات کو اس فورم کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو استعمال کریں، اور اپنے ان دوستوں کو جو ڈھاکہ میں ہیں، چٹاگانگ میں ہیں اور دیگر بنگلہ دیشی علاقوں میں ہیں، ہم اپنے ان دوستوں کو، ان روٹس کو، ان تعلقات کو استعمال کر کے اپنے اس فورم پہ لے کے آئیں۔ اسی طرح جو ہماری یہاں پہ معزز سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، یقیناً گلوبل ولیج ہے، آن لائن ہمارے رابطے ہیں، جو وہاں کی بنگلہ دیشی سیاسی جماعتوں کے جو یوتھ تنظیمیں ہیں ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، ان کو یہاں پر جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، اس فورم پہ ان کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اگر یہ ہم فورم بنا لیں کہ ہم اپنے اسپیکر قومی اسمبلی ان سے ملاقات کریں اور ان کو یہ توجہ دلائیں کہ جس طرح دیگر ملکوں میں پارلیمانی وفود بھیجے جاتے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کا وفد بھیجا جائے تاکہ یہ ہماری جو دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم شاید اپنے دل سے وہ باتیں نکالنا نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات معمول سے بھی کم ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، معمول سے بہت سی دیگر ریاستوں کی بجائے ان سے بھی کم تر درجے پہ ہمارے بنگلہ دیش سے تعلقات ہیں، جیسا کہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر اس حقیقت کی صورت میں سامنے آیا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے براہ راست فضائی رابطے نہیں ہیں، اسی طرح ہماری اور بنگلہ دیش کی براہ راست تجارت بہت کم ہے۔ اس طرح کی چند چیزیں جو ہیں وہ ریاستی سطح پہ، حکومتی سطح پہ جو ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرف چونکہ یہاں پہ حکومتی نمائندے بھی موجود ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندے، نوجوان نمائندے یہاں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ اس فورم کی آواز کو ان تک پہنچائیں کہ خدا را ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، وہ پارلیمانی وفود کے تبادلے کی صورت میں، نوجوانوں کے وفود کے تبادلے کی صورت میں، یا اسی طرح دیگر فورم کی صورت میں۔ یقیناً ویزا پالیسیاں کم ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک دوسرے کو ہم مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں یا وہاں جانے والے تنگ ہوں سیکیورٹی ایجنسیز کی وجہ سے یا یہاں آنے والے، اس طرح کے ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، محبتوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر کامران سعید بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ایک بہت سنجیدہ موضوع پہ اس مجلس کا اہتمام کر کے یقیناً پاکستانی ہونے اور پاکستانیت کی آواز بلند کرنے کا حق ادا کیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔